بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علاقائی بلیٹن کے سامع ہوں محمد احسان اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنگ پولیس کی بڑی کامیابی ہے۔ چور کوٹ سرکل میں قتل ہونے والے 3 اندھے قتل کا سراغ لگا لیا گیا۔ ڈی ایس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ممتاز بی بی اور آسمہ بی بی کے قتل میں ملوث 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شور کوٹ میں پولیس کی کامیابی۔ شور کوٹ سرکل میں قتل ہونے والے 3 اندھے قتلوں کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی شور کوٹ گنظفر عباس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ممتاز بی بی اور آسمہ بی بی کے قتل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی سرکل شور کوٹ گنظفر عباس کا کہنا تھا کہ تعیناتی کے بعد 3 افراد کے قاتلوں کی گرفتاری میرے اور میری ٹیم کا بڑا چیلنج تھی، جس پر سرکل شور کوٹ پولیس نے کام کرتے ہوئے 3 قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ باقی ملزموں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ڈی ایس پی سرکل شور کوٹ گنظفر عباس کا کہنا تھا کہ اندھے قتل کے ملزموں کو ٹریس کرنے پر ایس ایچ اوز اور ان کی ٹیم بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ ادھر سرگودا میں ایس ایچ او تھانہ پھلروان پولیس ذیشان اقبال کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں 4 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزموں سے 3 کلو 400 گرام چرس اور 140 لیٹر شراب بھی برآمد کر لی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا ذوالفقار احمد کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ پھلروان پولیس ذیشان اقبال نے پھلروان اور گرد و نواح میں منشیات فروشوں کے خلاف دبنگ کارروائیاں 4 منشیات فروشوں سے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزموں سے 3 کلو 400 گرام چرس اور 140 لیٹر شراب 150 گرام ہیروین بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ادھر منڈی بہاؤالدین سبزی منڈی چوک میں نامعلوم موٹر سائیکل 2 افراد کی فائرنگ، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ملزم ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ شہر میں ہوائی فائرنگ کے واقعات بھی معمول بن گئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے منڈی بہاؤالدین سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین میں سبزی منڈی چوک میں نامعلوم موٹر سائیکل 2 افراد کی فائرنگ، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے بہاؤالدین مدثر اعوان سے۔ جی مدثر اعوان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ واقعہ جو ہے یہ منڈی بہاؤالدین کے بالکل وسط میں پیش آیا ہے، جہاں پہ سبزی منڈی چوک جو ہے وہ واقع ہے، جہاں پہ 2 نامعلوم جو موٹر سائیکل سوار ہے انہوں نے فائرنگ کی ہے، اور شدید فائرنگ سے بازار میں جو ہے وہ خوف و ہراس بھی پھیل گیا ہے، جبکہ ملزمان جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر جو ہے وہ تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ جب یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہر میں جو ہے ہوائی فائرنگ کے واقعات جو ہے وہ معمول بن چکے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ ناکام دکھائی دیتی ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ منڈی بہاؤالدین میں سبزی منڈی چوک میں نامعلوم موٹر سائیکل 2 افراد کی فائرنگ، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ادھر بھکر میں وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم عمر ایوب خان نے سوئی گیس فراہمی کا افتتاح کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر کی اپوزیشن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا، حکومت عوام کو ریلیف دے رہی ہے، پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم عمر ایوب خان نے دریا خان میں سوئی گیس فراہمی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے موقع پر ایم این اے ثناء اللہ مستی خیل، ایم پی اے سعید اکبر نوانی، ایم پی اے امیر محمد خان بھی ہمراہ تھے۔ افتتاح سے قبل سوئی ناردرن گیس کی افسران نے وفاقی وزیر کو بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر عمر ایوب خان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اجتماعی مسائل کے لیے کوشاں ہیں۔ بھکر دریا خان کے لیے 76 کروڑ روپے کی لاگت سے سوئی گیس منصوبہ لائے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ ملک کے دیگر حصوں کی طرح نوشہرہ کی تحصیل جہانگیرہ میں بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے احتجاجی ریلی میں مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر کے حق میں نعرے درج تھے۔ دیکھتے ہیں ماجد خاٹک کی رپورٹ۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح جہانگیرہ میں بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے پریس کلب جہانگیرہ کی طرف سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان نے ظلم کی انتہا کر دی، کشمیریوں کے ہر دکھ درد میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ عالمی حقوق کی علمبردار اور اسلامی سربراہ تنظیم اس اہم ایشو پر کشمیر میں مظالم پر کیوں خاموش ہے؟ مقررین کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر مسئلے کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ، آپ اکیلے نہیں ہو، انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی فوج آپ کے ساتھ ہے، سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ اور آج جو ریلی کا انعقاد ہوا ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہے،
تو اسی لحاظ سے ہم دنیا کو ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ہماری افواج پاکستان اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، انشاءاللہ انڈیا 73 سال تک یہی ایک ناکام کوشش کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے نیچا دکھا کر اب کشمیر کے اوپر قبضہ کر لے، لیکن ہم اس کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک افواج پاکستان اور ہماری ایجنسیاں ہیں، پاکستان کا بچہ اپنی ایجنسیوں اور اپنے افواج پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ کسی بھی صورت میں انڈیا کسی بھی صورت میں کشمیر پر قبضہ جما نہیں رکھ سکتا انشاءاللہ۔ احتجاجی ریلی میں مظاہرین نے کشمیریوں کے حق میں اور بھارت کے خلاف شدید نعرہ بازی بھی کی۔ کیمرامین طاہر سلیم کے ساتھ ماجد خاٹک، ٹی وی ٹوڈے نیوز، نوشہرہ۔ میڈیکل کمیشن نے کرغزستان سمیت دیگر ممالک میں تعلیمی اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ تعلیم میڈیکل گریجویٹس کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں بیورو چینل والا زاہد محمود راں کی رپورٹ۔ جی بالکل، جو پاکستان پی ایم سی نے جو برون ملک اسٹوڈنٹ جو تھے ان کی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اس سے ہزاروں اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ جو تھرڈ اور فورتھ ایئر میں تھے ان کی جو پیسہ اور جو سال ضائع ہو رہے ہیں، وہ والدین نے وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ حل ڈھونڈے۔ آئیے اسٹوڈنٹ سے جانتے ہیں۔ نام غلام فاطمہ ہے اور میں التعلیمی بیچلر کلینکل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ فرسٹ آف آل میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ہماری یونیورسٹی کو بلیک لسٹ کیوں کیا، جبکہ پاکستان ایمبیسی نے پاکستان ایمبیسی نے پی ایم سی نے اور پی ایم ڈی سی نے ہماری یونیورسٹی کو وزٹ نہیں کیا، تو پھر کس بیس پہ ہماری یونیورسٹی کو بلیک لسٹ کیا گیا؟ السلام علیکم، میرا نام نشا نثار ہے، میں التعلیمی بیچلر کلینکل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری یونیورسٹی کو بلیک لسٹ کیوں کیا گیا، جبکہ پی ایم سی نے اور پاکستان گورنمنٹ ایمبیسی نے نہ ہمارے ہاسپٹلز اور نہ ہی یونیورسٹی کو وزٹ کیا۔ میرا سوال اعلیٰ حکام سے یہ ہے کہ کس بیس پر ہماری یونیورسٹی کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے؟ ہم اپنے یونیورسٹی کے انوائرمنٹ سے، اپنے ٹیچر سے بالکل سیٹسفائیڈ ہیں، ہمیں یہاں پر پراپر انوائرمنٹ مہیا کیا جا رہا ہے اور ہم بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں۔ میڈیکل کمیشن نے کرغزستان سمیت دیگر ممالک میں تعلیمی اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا، جس سے ہزاروں زیر تعلیم میڈیکل گریجویٹس کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ کرغزستان کے انٹرنیشنل یونیورسٹی سمیت دیگر یونیورسٹیز میں زیر تعلیم طلبہ نے بتایا کہ وہ تھرڈ اور فورتھ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن پی ایم سی نے کئی فارن میڈیکل تعلیمی اداروں کو بغیر معائنہ بلیک لسٹ کر دیا ہے، جس سے ان کے قیمتی سال اور سرمایہ ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ طلبہ نے چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم اور پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم سی کے باہر دھرنا دینے کا پورے ملک کی طرح کوٹ ادو میں بھی ہزارہ برادری کے لیے پیر پٹھان چوک پر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ کوئٹہ کی ہزارہ برادری کے پاس جائیں، ان کے مطالبات سنیں۔ اور ابھی تک افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے جنازے ابھی تک پڑے ہیں، اور جو جائز مطالبات ہیں لواحقین کے، ان کو ابھی تک جو ہے نا پورا نہیں کیا گیا۔ انتہائی بے حسی ہے حکومت کی، اور یہ حکومت یہ نہ سمجھے کہ جو بھی مظلوموں کے ساتھ ٹکرایا ہے اس کا انجام بہت برا ہوا ہے، اور ہم یہ عمران خان سے یہ کہیں گے کہ یہ فی الفور جو ہے نا کوئٹہ پہنچیں اور مظلومین کی، وارثان شہداء کی دلجوئی کریں تاکہ ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے۔ یہ ریاست مدینہ کا جو ہے نا راگ الاپتے ہیں، کیا ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے؟ کیا اسی طرح کا کردار تھا پیغمبر خدا رحمت للعالمین اور ان کے اہل بیت اطہار جو ہے نا وہ معاشرے کے لیے آئیڈیل تھے؟ ہم نے اگر اس کو پنجاب بھر کی طرح ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن کے لیے بھی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ وکلا کے مسائل ممکن کوشش کریں گے۔ امیدوار برائے جنرل سیکرٹری باقر حسین اکبر کی ٹی وی ٹوڈے سے گفتگو۔ مزید جانتے ہیں واجد علی شیخ سے۔ جی واجد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس ٹائم موجود ہوں، ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2021-2022۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں امیدوار جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ڈیرہ غازی خان باقر حسین اکبر۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، الیکشن کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے وکلا برادری کو
جی باقر صاحب آپ بتائیں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے اپنے وکلا برادری کو؟ جی میں جب الیکشن پہلے بھی کئی بار لڑ چکا ہوں. 2016 میں نائب صدر رہا ہوں اور وکلا برادری نے مجھے بہت عزت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اور وکلا برادری کی وجہ سے میں اس وقت جنرل سیکرٹری بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی. تو میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں وکلا کے خلاف کوئی بھی وکیل کسی بھی کیس میں پیش نہیں ہونے دوں گا. اور اس کے بعد جو بھی تھانے میں کسی وکلا کے خلاف اگر کوئی اپلیکیشن گئی تو وہ عہدیداران کو پہلے اطلاع کریں گے. اگر انہوں نے عہدیداران کو اطلاع نہ کی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ ہمارے وکلا برادری کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی اگر قانونی کارروائی ہوتی ہے پہلے ہمیں اطلاع دی جائے تاکہ جو بھی مسئلہ ہو ہم یہاں بیٹھ کر حل کریں. ہمارے ساتھ اور ایک اور وکیل ہم ان سے جانتے ہیں ان کا وہ کیا کہنا چاہیں گے. جی سر بتائیے گا آپ اپنے وکلا برادری کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جی، ریاض مصطفیٰ صاحب سے بات کر رہا ہوں. تو میں موجود ہوں اپنے دوست باقر صاحب کے ساتھ جو اس وقت جنرل سیکرٹری کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. سر انہوں نے آپ کے سامنے ظاہر خیال کیا ہے. سر وکلا جو ہے ہم یوزلی عام طور پر لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں اور جب ہمیں دوست ہمیں آنر دیتے ہیں الیکشن میں ہمیں وہ اپوائنٹ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں لوگوں کے حقوق کا معاملہ ہے وہاں اپنے وکلا برادری کا بھی حقوق کا خاص خیال رکھا جائے. انشاءاللہ باقر صاحب نے جو آپ کو کہا ہے ہم اگر ہمیں ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم وکلا برادری کا حقوق کا تحفظ کرنے کی ادھر سانگڑ میں ثانیہ مچ کے خلاف شیعہ علماء کونسل، امامیہ، اسٹوڈنٹ اور شہریوں کا شیعہ تنظیموں نے شاہ پور چاکر کی امام بارگاہ الحسین سے احتجاجی ریلی نکالی اور دھرنا دی جس میں سینکڑوں افراد کی شرکت. ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی جہاں پر سینکڑوں افراد نے سانگڑ نواب شاہ شاہراہ بلاک کر کے دھرنا دیا. پتوکی کے نواحی گاؤں جاگووالا میں اسسٹنٹ کمشنر چونیا کے اعزاز میں پروقار تقریب منعقد کی گئی. پھولوں کی اس گاؤں میں اسسٹنٹ کمشنر کا والہانہ بھی استقبال کیا گیا ہے. پتوکی کے نواحی علاقے جاگووالا میں یونائٹڈ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اے سی چونیا کے اعزاز پر پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں اہل علاقہ نے اے سی کو تحصیل بھر میں بہترین کام کرنے پر خراج تحسین پیش کیا. اے سی عدنان بدر نے بھی ویلفیئر کے کاموں میں بھرپور حصہ لینے کا عہد کیا. عدنان بدر کا کہنا تھا کہ گاؤں میں صفائی اور سیوریج کے نظام کو بہتر بنا کر جائیں گے. ضلع قصور کا مثالی گاؤں بنائیں گے. اے سی چونیا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک معاشرے کے لوگ خود فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. جاگووالا کے لوگ مثالی ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. جاگووالا ایک نیشنل ویلیج ہے اور ملکی زر مبادلہ میں گاؤں ایک اہم مقام رکھتا ہے کیونکہ یہاں سے پھول، پودے، سبزیاں اور دیگر اجناس ملک کی بڑی منڈیوں میں فروخت ہوتی ہیں. تقریب سے فرزند جاگووالا صابر علی چودھری، بشارت علی اور دیگر اہل عہدے نے بھی خطاب کیا. صادق آباد میں ضلعی حکومت نے پنجاب سے سندھ گنا لے جا کر فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. انتظامیہ کی طرف سے گنے سے لوڈ سینکڑوں ٹریکٹر ٹرالیوں کو سندھ پنجاب بارڈر پر روک دیا گیا اور کسانوں نے سندھ پنجاب بارڈر پر دھرنا دے دیا. مزید دیکھتے ہیں دھنی بخش مہر کی اس رپورٹ میں. انتظامیہ نے گنے کی سندھ میں لے جا کر فروخت پر پابندی عائد کر دی. صادق آباد انتظامیہ نے پنجاب سے سندھ جانے والی گنے سے لوڈ سینکڑوں ٹریکٹر ٹرالیوں کو سندھ پنجاب بارڈر پر روک رکھا ہے جس پر ٹریکٹر ٹرالیوں کے ڈرائیور اور کسانوں نے قومی شاہراہ کو بلاک کر کے اس پر دھرنا دے دیا ہے. کسان پنجاب حکومت کے خلاف احتجاج اور شدید نعرے بازی کر رہے ہیں. مزید ان کا کہنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پنجاب کا گنا سندھ میں نہیں جانا چاہیے. یہ کون سا قانون ہے کہ پنجاب کا گنا سندھ میں نہ جائے؟ ان کے پاس کون سا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی ذرا ہمیں دکھائیں. آج یہ ہمارا سندھ اور پنجاب میں جو مشترکہ گنا جا رہا ہے اس کو روکا جا رہا ہے. ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے اپنا حق لینے کے لیے اور اپنے حق میں ڈاکہ ڈالنا نہیں دیں گے. ہم کسان ہیں, ہمیں 4 سال لوڑا گیا ہے. ہم لوگوں نے گنا سندھ میں لے جائیں
जाएं, पंजाब में ले जाएं, हमें कोई नहीं रोक सकता। मजीद किसानों का कहना था कि रहीम यार खान में मिल्स मालकान 260 रुपए से 280 रुपए में गन्ना खरीद कर रहे हैं, जबकि सिंध की मिल्स 320 रुपए फी मन खरीदारी कर रहे हैं, जिस पर हम सिंध जाकर गन्ना फरोख्त कर रहे हैं। गन्ने को सिंध ले जाने से रोकना किसानों का इस्तेसाल है। जब तक पाबंदी खत्म नहीं की जाती उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श महार, टीवी टुडे न्यूज, सादिकाबाद। उधर समुद्री रजाना रोड पर बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे में मामा 30 साला खातून मौके पर जाँ बहक हो गए। समुद्री नवाही इलाके में निजी कंपनी की बस ने मोटरसाइकिल सवार मामा भांजा को कुचल डाला। दोनों मौके पर ही जान की बाजी हार गए और 30 साला खातून भी जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। मरने वालों की शिनाख्त अल्लाह दीता हशमत रजिया के नाम से हुई है। जाँ बहक तीनों अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। सरदार असलम खान चांग ने कहा है कि पंजाब सिंध बलूचिस्तान में हमारा कबीला आबाद है, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हमारा कबीला आज भी पाक अफवाज के साथ बॉर्डर्स पर साथ खड़ा है। पाकिस्तान ऑल चांग बलूचिस्तान बलोच एसोसिएशन के सदर सरदार असलम खान चांग की इस कॉर्नर मीटिंग में इस मौके पर असलम खान चांग ने खिताब करते हुए कहा कि मेरा मकसद अपने कबीले को मुत्तहिद करना है। तालीम सेहत पर तवज्जो देनी होगी। ख़वातीन के लिए सलाई कढ़ाई सेंटर कायम करने हैं। अपने कबीले को बुनियादी हकूक दिलवाने के लिए निकला हूँ। कुछ लोग हमारे कबीले को लड़ाना चाहते हैं। सानिया मच के दिलखराश वाक़े के खिलाफ कनरी में भी धरना। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतासिरीन को फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। धरने में पीपल्स पार्टी कनरी सिटी के सदर महर गुलाम मुस्तफ़ा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रिजवान मुगल, महबूब खासखेली, अक़लियती रहनुमा शेवानंद सिंधी, जस्कम ज़िले सदर मोहम्मद रमज़ान खासखेली समेत दिगर तंजीमों के रहनुमा हज़ारा बरादरी के मुतासिरीन से इज़हार यकजहती के लिए शरीक हुए। पुलिस का नवाही इलाके में पुलिस मुकाबला एक मगवी को बाजियाब करा लिया गया। अगवाकार मगवी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। पुलिस ने ऐसी खुफिया इतला मिलते ही कार्रवाई करते हुए एक हफ्ता कबल अगवा होने वाला अली जान को बाजियाब करा लिया। अगवाकार मगवी को छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की ज़ेर सदारत 11 जनवरी से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास का इनाकाद। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर सबा सहर, CO हेल्थ डॉक्टर तारिक सुहेल, रेस्क्यू समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा, पोलियो मुहिम के दौरान लापरवाही का मुजाहरा करने वाले अफसरान और अहलकारान के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। रोज़ाना की बुनियाद पर पोलियो मुहिम की रिपोर्ट मेरे ऑफिस में देना होगी। कबीरवाला में मुसल्लह अफराद ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े को मुल्तान रोड से अगवा कर भी किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। कचहरी कबीरवाला में मोहम्मद फ़खर और शमूना बीबी को कोर्ट मैरिज करने के बाद अदालत से बाहर निकले तो शमूना का भाई शाहिद साथियों के हमरा वहां पहुंचा और उन्होंने अपनी बहन और उसके शोहर को अगवा कर लिया। डीजी खान में मुस्लिम लीग काफ का इजलास मुनक्कद किया गया। मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तो बल्दियाती इंतखाबात के बारे और दीगर ओहदेदारों से मशवरा भी किया गया। मुस्लिम लीग काफ के इजलास में पार्टी ओहदेदारों ने शिरकत की, जिनमें साजिद अजीज कैथरान, मलिक मुनव्वर साकिब, आमिर महमूद, हाफिज मंसूर सादिक, नासिर महमूद कुरैशी शरीक थे। इजलास में मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और बल्दियाती इंतखाबात के बारे बातचीत की गई। इस मौके पर जिले सदर लेबर विंग आमिर महमूद ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। जड़ावाला इमाम बारगाह कसर बतूल में सानिया मच के शोहदा के साथ इजहार यकजहती के लिए शमें रोशन की गई। अंजुमन हुसैनिया के सेक्रेटरी जनरल सैयद सदीक तसद्दुक नकवी ने कहा कि शोहदा के वुरसा ने गम में बराबर के शरीक हैं और उनके मुतालिबात की तायद करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा जाएं और वुरसा के साथ इजहार यकजहती करें, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाएं।
ڈپٹی ڈی ایچ او جہانیہ ڈاکٹر زہیب صادق نے عطائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کلینک سیل، ممنوع ادویات برآمد کر لی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی کی خصوصی ہدایات پر ڈپٹی ڈی ایچ او جہانیہ ڈاکٹر زہیب صادق نے جہانیہ میں عطائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ ناظرین، شہید کی موت قوم کی حیات ہوتی ہے۔ زندہ قومیں اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولتی۔ 1 جنوری 2002 کو سیالکوٹ چمن بارڈر پر لانس نائک محمد ارشد نے دشمن کے ساتھ لڑائی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ لانس نائک محمد ارشد شہید کوٹ رادھا کشن کے نواحی گاؤں تارا سنگھ میں 1967 میں پیدا ہوئے۔ لانس نائک محمد ارشد شہید نے 1 جنوری 2002 کو سیالکوٹ کے چمن بارڈر پر لڑائی کے دوران دشمن کے دانت کھٹے کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لانس نائک محمد ارشد نے 11 انجینئر بٹالین میں اپنی پیشہ ورانہ خدمات انجام دیتے ہوئے 35 سال کی عمر میں شہادت کا رتبہ پایا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ جوہی کے قریب گاؤں میں چینی میں بااثر افراد گھروں میں گھس کر خواتین اور مردوں کو تشدد کا نشانہ بنانے لگے۔ محنت کشوں نے ظلموں اور خلاف پریس کانفرنس کے سامنے احتجاج بھی کیا ہے۔ جوہی کے قریب گاؤں چہنی میں راجھانی برادری کی خواتین اور مردوں کی جانب سے بااثر افراد آئے روز گھروں میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنانے لگے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بااثر افراد نے زندگی اجیرن کر دی، جان سے مارنے اور جھوٹے مقدمات کرا کر پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ سرگودا میں ثانیہ مچھ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کی حکومت اور وزیر اعظم کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مچھ میں مزدوروں کے بہیمانہ قتل کے خلاف سرگودا اور ساہیوال میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے دھرنا دیتے ہوئے خوشاب روڈ اور سرگودا جھنگ روڈ بلاک کر دیا۔ دھرنے کے شرکا نے حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کوئٹہ میں لوگ اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ شدید سردی میں بیٹھے ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف خود جا کر ہزارہ برادری کے مظلوموں کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ جام مدد علی خان کی یاد میں تعزیتی ریفرنس بابا میرج ہال میں بلایا گیا، جس میں جام شبیر علی خان، جہانگیر جنیجو سمیت مری اتحاد کے انور خان، غلام محمد مری، دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر جام شبیر علی خان، جہانگیر جنیجو، جام ظہیر علی خان، دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جام مدد علی خان نے عوامی خدمت کے ساتھ سیاسی حوالے سے بھی بڑا نام پیدا کیا۔ اس نے اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حلقے میں عوام کے دکھ میں برابر کے شریک رہے، لوگوں کے روزگار اور بنیادی مسائل کرانے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں مچھ واقعے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ قیادت سید عامر شاہ کاظمی اور دیگر نے کی۔ ریلی کے شرکا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مچھ واقعے کے متاثرین کئی دنوں سے اپنے پیاروں کے جنازے کے ساتھ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کوئٹہ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ مچھ سانے کے خلاف شہریوں نے دھرنا دیا۔ قیادت مولانا محمد عالم طاہری نے کی۔ بلوچستان حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم تمام مصروفیات چھوڑ کر شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کے لیے مچھ جائیں۔ دھرنے کے بعد ٹریفک بھی متاثر ہو رہی ہے۔ دھرنے میں مولانا بہادر حسنین آزاد سول سوسائٹی کی صدر شجاعت خواجہ اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما بشیر احمد تھیم کی چوتھی برسی شہید مخدوم بلاول پارک میں منائی گئی۔ سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ حاجی بشیر احمد تھیم کی چوتھی برسی کے موقع پر مقامی رہنماؤں کا کہنا تھا پیپلز پارٹی میں محروم بشیر کے بے شمار خدمات تھیں۔ ضیاء کے دور اقتدار سے پرویز مشرف کی ایمرجنسی تک ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
उधर उबाड़ो में हज़ारा बरादरी से इज़हार यकजहती, शहरियों का कौमी शाहराह पर धरना। मुजाहिरीन ने हज़ारा बरादरी को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। सानिया मच में बेगुनाह कत्ल होने वाले हज़ारा बरादरी के लवाहिकीन अफराद के लवाहिकीन की दादरसी तक कौमी शाहराह बंद रखेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। मर्दान ग्रीन एकड़ टाउन के रिहायशियों ने अपने मुतालबात के हक में डिप्टी कमिश्नर मर्दान दफ्तर के सामने एहतजाज किया। लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिस पर उनके मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर ग्रीन एकड़ सोसाइटी के सदर मुमताज़ दीन और अब्बास खान, मोहम्मद विसाल खान और दीगर का कहना था कि अलॉटमेंट लेटर का अब कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 2008 में टाउन का नक्शा TMA और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पास किया था जिसमें 2% ज़मीन मकबरे के लिए और 7% ज़मीन ग्रीन बेल्ट के लिए मुख्तस की गई थी। इसमें कुछ ज़मीन कमेटी सेंटर और मस्जिद के लिए भी मुख्तस की गई थी। पत्तों की इंतजामिया की लापरवाही की वजह से सारा शहर बारिशों और सीवरेज के पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगा। TMO की सीवरेज साफ करने वाली गाड़ी खराब। इंतजामिया की आला अफसरान के सामने सब अच्छे की रिपोर्ट। पत्तों की हल्ला रोड, हबीब टाउन, गली बिस्मिल्ला, मार्बल वाली, मेगा रोड, मेन शहर गली, इरफान होटल वाली में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गंदा पानी जमा। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। सीवरेज के पानी के बायस मकीन अपने घरों में महदूद होकर रह चुके हैं। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को घरों से निकलना मुहाल हो गया जिसकी वजह से खवातीन समेत बच्चे भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मेन शहर में ताजिरों का शदीद एहतजाज। अरसा दराज से सीवरेज के नाक़िस इंतजाम की वजह से बदबू और ताफुन फैलने से सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर सीवरेज का निजाम बहाल करवाने का मुतालबा किया है। शरकपुर शरीफ सस्ता सहूलत बाजार में अशिया खुरोनोश का फुकदान, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तहसील इंतजामिया ने सस्ता सहूलत बाजार तो लगा दिया लेकिन वहां पर अशिया खुरोनोश फराहम ना की जा सकी। सिर्फ सब्जी के चंद स्टॉल लगाए गए हैं जिन पर भी सब्जियां फराहम नहीं की गई। शोरकोट में सानिया मच के शोहदा से इज़हार यकजहती के लिए शिया तंजीमों की जानिब से तहसील चौक में धरना दिया गया। धरने में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हैं। धरने की क़यादत वहदतुल मुस्लिमीन के मरकज़ी रहनुमा मौलाना अज़हर काज़मी ने की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन का कहना था कि सानिया मच के शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। सानिया मच के खिलाफ SSP चौक पर शिया उलमा कौंसिल दादू की जानिब से एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। धरने में शोहदा से इंसाफ करने का मुतालबा किया है। शिया उलमा कौंसिल जिला दादू में सैयद फिदा हुसैन शाह की क़यादत में मरकज़ी इमाम बारगाह से SSP चौक धरना जारी है। इस मौके पर सैयद फिदा हुसैन शाह समेत दीगर का कहना था कि कोयटा मच में हज़ारा बरादरी के 11 आज़ादार मोमनों को शहीद कर दिया गया। खानपुर महर पुलिस का जवारियों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। दौरान गश्त गांव कासम गुडानी के नज़दीक 5 जवारियों को नकदी और ताज समेत गिरफ्तार कर लिया। खानपुर महर पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए गांव कासम गुडानी के करीब जुए के अड्डे पर छापा मारकर 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। गौसपुर कच्चे के इलाके में जागीरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम, गोलियां लगने से एक शख्स जम गए। कच्चे के इलाके में डाकुओं के 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग से इलाका मैदान जंग, इलाका मकीन घरों तक महदूद होकर रह गए। दोनों के ग्रुपों में कशीदगी का माहौल बरकरार, फायरिंग का सिलसिला जारी है। कहरोड पक्का में डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुल्तान की हिदायत पर जनरल होल्ड अप और टो करने और अदम रजिस्ट्रेशन वाली 10 गाड़ियां थाने बंद कर दी गईं। टोकन टैक्स अदा न करने और अदम रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां थाने बंद कर दी गईं। जनरल होल्ड अप की निगरानी इंचार्ज एक्साइज इंस्पेक्टर सैयद मोहम्मद रजा शाह ने। एक्साइज इंस्पेक्टर सैयद रजा शाह का कहना था कि शहर की मुख्तलिफ शाहराहों, शाहपुर रोड, दुनियापुर रोड पर नाका लगाया गया है। बगैर रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स की अदायगी न करने वाली 10 मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद कर दी हैं जिनसे 58,000 रिकवर हुए हैं।
ٹنڈوالا یار CMO نے چارج سنبھالتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی مہم کا آغاز کر دیا۔ ٹنڈوالا یار صفائی ستھرائی سمیت انکروچمنٹ جیسے مسائل ٹنڈوالا یار گھیرا ہوا تھا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ٹنڈوالا یار سے عبدالرشید عباسی۔ ٹنڈولیار میں نئے CMO جاوید انور عباسی نے چارج سنبھالنے کے پہلے ہفتے میں ہی شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی مہم کا آغاز کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے سینیٹری اور انکروچمنٹ کے مسائل پر توجہ ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہے سینیٹیشن کا جو مسئلہ ہے سب کو اس کو ایڈریس کیا ہے اور ایسے ایسا اینٹی انکروچمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے، باقی سب ایشوز کو ہم ایسے ایڈریس کرتے جائیں گے۔ میری ٹیم جو ہے میرے سینیٹیشن کا اسٹاف ہے، اینٹی انکروچمنٹ کا اسٹاف ہے، کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی، آپ کے جو ہے تعاون کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہر میں صفائی ستھرائی سمیت دیگر بلدیاتی مسائل پر بھی بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ میرا عزم صاف ستھرا ٹنڈولیار ہے، جبکہ واضح رہے کہ ٹنڈولیار صفائی ستھرائی اور انکروچمنٹ کے مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نئے CMO اپنے قول و افعال پر پورا اتریں گے یا پھر شہر مزید بلدیاتی مسائل میں گر جائے گا۔ کیمرہ مین احتسام علی کے ساتھ عبدالرشید عباسی، TV ٹوڈے۔ لاڑکانہ سینٹرل جیل میں انتظامیہ کا ناکام سرچ آپریشن، قیدیوں کی مزاحمت، جیل کا کنٹرول قیدیوں نے سنبھال لیا۔ لاڑکانہ میں قیدیوں نے سینٹرل جیل کا کنٹرول سنبھال لیا، پولیس بے بس۔ قیدیوں سے موبائل اور دیگر ممنوعہ اشیاء قبضے میں لینے کے لیے آپریشن کی۔ جیل کے 1100 قیدیوں میں سے 700 کے پاس موبائل فون موجود ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کی تصدیق، قیدیوں کا کہنا تھا کہ جیل انتظامیہ نے رشوت لے کر خود فون دیے، اب آپریشن کر رہے ہیں۔ ماناوالا میں خواتین چور گینگ متحرک، ایک ہی رات 4 مختلف دکانوں کے کنڈے کاٹ کر لاکھوں کا مال اور لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ واردات کی CCTV فوٹیج بھی TV ٹوڈے نے موصول کر لی ہے۔ ماناوالا چوروں نے سبزی منڈی ماناوالا میں ایک ہی رات میں مزید 4 دکانوں کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے نقدی اور سامان لوٹ لیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج بھی TV ٹوڈے نے موصول کر لی ہے۔ چوروں نے دکانوں اور دونوں ٹانگوں سے مزدور بھاگنے والے اور نوجوان کی عمر کی جمع پونجی چرا لی ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ پولیس تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز رات بھی نامعلوم چوروں نے ایمان ٹاؤن اور کڑکن بائی پاس پر بھی 4 دکانوں کا صفایا کر دیا تھا۔ سال 2020 میں سرکل نوشہرہ ورکا پولیس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ DSP چودھری ہاشم محمود گجر کے مطابق سٹی پولیس آفیسر گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی کی خصوصی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے 5 کروڑ 65 لاکھ روپے کا مال مسروقہ مدعیان کے حوالے کیا۔ مزید جانتے ہیں گجرانوالہ سے اپنے نمائندے علی احمد بٹ کی اس رپورٹ میں۔ سال 2020 میں سرکل نوشہرہ ورکا پولیس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ DSP چودھری ہاشم محمود گجر کے مطابق سٹی پولیس آفیسر گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی کی خصوصی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے 5 کروڑ 65 لاکھ روپے کا مال مسروقہ مدعیان کے حوالے کیا، جبکہ ناجائز اسلحہ اور منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی گئی اور 50 کے قریب کلاشن کوفی اور 200 کلو کے لگ بھگ منشیات برآمد کر کے ملزمان کو جیل بھیجا گیا۔ اسی طرح چینی کی 50 کے قریب موٹر سائیکلیں اور متعدد کاریں مالکان کے حوالے کی گئیں۔ جناب CPO صاحب گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی صاحب کی خصوصی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے 2020 میں سرکل نوشہرہ ورکا پولیس کی کارکردگی نہایت شاندار رہی۔ اس میں ٹیم نوشہرہ ورکا نے 5 کروڑ 65 لاکھ لوگوں کا چوری شدہ ان کو واپس دلوایا اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں لوگوں کے خلاف نہایت شاندار کارکردگی کی، جس میں انہوں نے 365 مقدمے درج کیے، جس میں 50 کے قریب کلاشن کوفیں تھیں، باقی رائفلز 34 پسٹل۔ اسی طرح جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، ان سے 50 کے قریب موٹر سائیکل برآمد کرا کے جن لوگوں کے چوری ہوئے تھے ان کو واپس دلائے گئے۔ جناب CPO صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو واپس کیے، کاریں واپس کی۔ DSP نوشہرہ ورکا چودھری ہاشم محمود گجر کا کہنا ہے کہ نئے سال میں بھی اسی طرح جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور جرائم پیشہ عناصر سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ منشیات فروشوں کے خلاف ہم نے ایک عظیم کیمپین چلائی جس میں CPO صاحب گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں بالکل ہر قدم پر گائیڈ کیا اور ہم نے 200 کے قریب چرس 200 کلو گرام چرس برآمد کی اور 200 کے قریبی ملزمان کو جیل بھیجا۔
خانقاہ ڈوگرہ پولیس کا قبضہ گروپوں کے خلاف ایکشن، ڈی پی او شاہ کے حکم پر ایس ایچ او تھانہ خانقاہ ڈوگرہ کی کارروائی، غریب محنت کش کے مکان کا قبضہ چھڑوا دیا، علاقہ مکینوں کا پھولوں کی پتیاں پھینک کر اظہار تشکر۔ خانقاہ ڈوگرہ عرصہ دراز سے غریب محنت کش کے مکان پر 1 سال سے 62 افراد نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ متاثرین نے ڈی پی او شیخ پورہ غلام مبشر مکین کو درخواست دی، جس پر ڈی پی او نے ایس ایچ او تھانہ خانقاہ ڈوگرہ ظفر اقبال جٹ کی سربراہی میں پولیس ٹیم تشکیل دی۔ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ناجائز قابضین کے خلاف کارروائی کر کے مکان کا ناجائز قبضہ چھڑا دیا اور اصل مالک شیخ بلال کو قبضہ دلوا دیا۔ ایبٹ آباد میں ضلع انتظامیہ کا ایوب میڈیکل کمپلیکس کی نجی فارمیسی شاپ پر چھاپا، سرکاری ادویات کو بڑی تعداد میں قبضے میں لے لیا۔ ضلع انتظامیہ حکومت کی جانب سے غریب اور نادار مریضوں کے لیے فراہم کردہ مفت ادویات فروخت کی جا رہی تھی۔ ایبٹ آباد ایوب میڈیکل کمپلیکس کی فارمیسی شاپ پر سرکاری ادویات کی فروخت پر ضلع انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے فارمیسی شاپ کو سیل کر دیا ہے اور سرکاری ادویات قبضے میں لے لی گئی، اور ضلع انتظامیہ ہسپتال اور موقف ہے کہ وہ واقعے کی انکوائری کر رہے ہیں اور اصل حقائق سب کے سامنے لائے جائیں۔ مردان گرین ایکٹر سوسائٹی کے باشندگان نے اپنے مطالبات کے حق میں ڈپٹی کمشنر مردان کے دفتر میں احتجاج کیا۔ گرین ایکڑ کے رہائشیوں نے کہا کہ سوسائٹی مالکان ان کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم کر رہے ہیں۔ گرین ایکڑ سوسائٹی نے نمائندگان کو بتایا کہ الاٹمنٹ لیٹر کا اب کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ شیرگڑھ ایس ایچ او تھانہ شیرگڑھ عدنان رفیق نے بدنام زمانہ منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لی ہے۔ ملزم کے قبضے سے بھاری مقداریں میں منشیات برآمد کر لی ہے، ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی۔ شیرگڑھ پولیس تھانہ شیرگڑھ کی کارروائی فیصل شہزاد ڈی پی او کاڑا کی ہدایت پر ضیاء الحق ڈی ایس پی رنالہ سرکل کی زیر نگرانی عدنان رفیق ایس ایچ او شیرگڑھ نے ہمراہ ٹیم محمد بدنام زمانہ منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں منشیات فروخت کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ پاک پتن میں دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے گھر کے مالک پر گولیاں چلا دی ہیں۔ واردات بائی پاس روڈ راجبا پر واقع گھر میں پیش آئی، فائرنگ سے گھر کا مالک شدید زخمی ہو گیا۔ 4 مسلح ڈاکو لاکھوں روپے نقدی طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ثانیہ مچ کے خلاف شیعہ تنظیموں کی جانب سے دوسرے روز بھی پریس کلب کے سامنے دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے لواحقین کے مطالبات نہ مانے تو ملکی شاہراہوں پر دھرنا دیا جائے گا۔ ثانیہ مچ کے خلاف مختلف شعبہ اور شیعہ تنظیموں کی جانب سے دوسرے روز بھی پریس کلب کے سامنے دھرنا جاری ہے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے لواحقین کے مطالبات نہ مانے تو ملکی شاہراہوں پر دھرنا دیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔